جھوٹ، بکواس کرتے ہو تم، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ محسن نہیں مر سکتا، ہم سب مر سکتے ہیں سکندر اعظم، وہ تلخی سے بولا۔ وہ سکندر اعظم بھی مر گیا جس نے دنیا کو فتح کرنا چاہا تھا، ایک مچھر کے ڈنک نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ کیا اور لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تم نے؟ پھر محسن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مر نہیں سکتا بڑی عجیب سی بات ہے۔ تم مجھے دہشت زدہ کرنا چاہتے ہو، غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ میں نے یقین کی گرتی ہوئی دیوار کو استوار رکھنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ ایسی ہی بات تم رابعہ کے بارے میں کہو گے؟ نہیں، پیڈرو نے نفی میں سر ہلایا۔ رابعہ کے بارے میں کوئی بیان نہیں دوں گا میں، اس لیے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ ممکن ہے کسی اور کو معلوم ہو۔ کیا وہ رضوی صاحب کے گھر میں نہیں ہے؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، وہاں تو یقیناً نہیں ہے، پیڈرو بولا، اس لیے کہ میں نے اخبارات میں خود مشہور خاتون ایڈوکیٹ اور ان کے دوست کی پراسرار گمشدگی کی چٹپٹی خبر پڑھی تھی۔ اخبار والے ایسی خبروں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اخبار نے تو پورے کیس پر فیچر دے دیا تھا کہ یہ ایڈوکیٹ اور سکندر بخت پرانے دوست ہیں، لیکن سکندر بخت پر قتل کا الزام ہے، چنانچہ ان کی پیروی خاتون ایڈوکیٹ کر رہی تھیں۔ دونوں ایس پی ضامن رضوی کے گھر میں مقیم تھے، چنانچہ گمشدگی کو فرار بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ میں اس سے زیادہ نہ سن سکا، لیکن میں بے بس تھا۔ نہ میں اس کا گلا گھونٹ کے اس کی زبان بند کر سکتا تھا اور نہ میرے قریب کوئی ایسی چیز تھی جو میں اس پر کھینچ مارتا۔ میں نے اس پر تکیہ پھینکا اور اسے ایک سے ایک گالی دی۔ تکیہ دور جا گرا اور پیڈرو اسی اطمینان کے ساتھ بیٹھا مسکراتا رہا۔ بالآخر میں بے دم ہو گیا۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تمہارے اور رابعہ کے اسکینڈل میں ضامن رضوی صاحب جیسے بااصول اور ایماندار افسر کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ پیڈرو نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ آدمی عزت دار اور غیرت مند تھے، ورنہ دنیا کو بھونکنے دیتے۔ ان پر ایک مجرم کی اعانت اور سرپرستی کا الزام آ گیا تو کیا؟ یہ الزام تو پولیس پر بہت پرانا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ وہ مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ایک اور اخبار والا تو بڑی دور کی کوڑی لایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ خاتون ایڈوکیٹ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، جو سراسر غلط ہے۔ ان کی پہلی شادی ایک سی ایس پی افسر سے ہوئی تھی، جس نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر ان کو رخصتی سے قبل طلاق دے دی۔ مبینہ ملزم میں خاتون ایڈوکیٹ کی دلچسپی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سابق صنعت کار کا ولایت پلٹ بیٹا ہے، جس کے حق وراثت کا مقدمہ زیر سماعت ہے، اور فیصلہ ملزم کے حق میں ہو جانے کی صورت میں ایڈوکیٹ کو اس سے بہتر دوسرا رشتہ نہیں مل سکتا تھا، جو اپنی آزاد حالی کے باعث خاصی مشہور ہیں۔ رقابت اور دشمنی میں خاتون ایڈوکیٹ کا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ اب ملزم سکندر بخت کی وجہ سے ان کی پریکٹس بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میں ان سب کی ایسی تیسی کر دوں گا، میں نے عالم اشتعال میں دانت پیس کر اور بند مٹھی بیڈ سائڈ پر مار کے کہا۔ سب پر حتیٰ عزت کا مقدمہ دائر کر دوں گا، ان سب کو بہت مہنگا پڑے گا۔ کیا؟ پیڈرو ہنسا۔ سچ بولنا مہنگا پڑے گا؟ اس میں کوئی بات غلط ثابت کر سکو گے تم؟ بشرطِ زندگی۔ ابھی تو تم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یکلخت مجھے مایوسی کی ایک قیامت خیز لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پیڈرو کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس داستان کا ہر لفظ گزرے ہوئے وقت کی تفسیر تھا۔ رابعہ کے اور میرے بارے میں ہر بات سچ تھی، فرق صرف سچ کے مفہوم کا تھا۔ سنسنی خیز صحافت کی زبان میں یہ مشتبہ مراسم تھے اور پراسرار گمشدگی تھی یا فرار تھا، جبکہ میرے نزدیک یہ محبت تھی، وہ محبت جس کا تعلق صرف خوبصورت جذبوں سے تھا اور خوبصورت مستقبل کے خوابوں سے تھا، اور یہ جذبے اور یہ خواب ہر آلودگی سے پاک تھے۔ ان میں صرف وفا کے سدا بہار پھولوں کی مہک تھی اور زندگی کی آبرومند روایات کو تابندہ رکھنے کے لیے سارے رنگ تھے۔ ان کی محبت اتنی معصوم تھی جتنا برگے گل پر اترنے والے قطرۂ شبنم کی مسکان۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب رابعہ نے کہا تھا کہ چلو سکندر، ہم ان سارے جھمیلوں کی دنیا سے نکل جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ رابعہ، ہم کو اپنا گھر اس دنیا میں آباد کرنا ہے، اس طرح کہ وہ گھر ایک ایسی جنت ارضی ہو جسے دیکھ کر محبت کرنے والے رشک کریں اور دنیا والے عقیدت سے سر جھکا دیں۔ پراسرار گمشدگی اور فرار کا کیا سوال؟ یہ کیچڑ تو ہمارے منہ پر صرف اس لیے ملا گیا تھا کہ ہماری محبت کو ہوس کا شیطانی جذبہ بنا دیا جائے اور بدنامی کی یہ داستان پھیلا کر ہمیں مستقبل پر اعتماد کے رشتوں سے محروم کر دیا جائے۔ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ انہوں نے مجھے کہیں اور پہنچا دیا، رابعہ کو کہیں اور، ہماری نجی زندگی کے معاملات کو سکینڈل بنا کے پیش کر دیا، کیونکہ اس کے منفی اثرات بہت دور رس تھے۔
اس کی لپیٹ میں ضامن رضوی صاحب کی نوکری آ گئی، جو نوکری سے زیادہ ان کے لیے آبرو کا سودا تھی۔ یہ خبر شہلا تک پہنچے گی، بالآخر وہ بھی یقین کرنے پر مجبور ہوگی کہ زبان حق غلط نہیں کہہ سکتی۔ پھر فوزیہ تک پہنچے گی، جس کی نظر میں میرا جرم بے وفائی پہلے ہی ناقابل معافی تھا۔ وہ بھی یقین کر لے گی کہ سکندر محض ہوس پرست تھا، اس کی ہوس نے انگلستان میں گل کھلائے، یہاں آ کے دولت کی ہوس نے اسے قاتل بنا دیا۔ انکل شیروانی کیا سمجھیں گے، اور اگر رابعہ کو بھی معلوم ہوا تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ پھر مجھے وہ متعدد مواقع یاد آئے جب زندگی کی آزمائش کے لمحات بہت سخت تھے اور رابعہ نے کہا تھا، ہمت نہ ہارنا سکندر، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ محسن مر گیا، پھر کیا ہوا؟ کیا آدمی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کے بغیر زندہ نہیں رہتے؟ انکل رضوی SSP نہیں رہے تو کیا ہوا؟ خدا کے اس سہارے پر تمہارا اعتماد کیوں متزلزل ہو رہا ہے جس نے تمہیں اب تک حوصلہ دیا، سہارا دیا اور قوت دی، کیونکہ تم حق پر تھے۔ آہستہ آہستہ میرے خیالات کی بازگشت رابعہ کی آواز بن گئی۔ بازی ابھی تمام نہیں ہوئی سکندر، کیا یہ ناممکن ہے کہ تمہارا حوصلہ ختم کرنا، تم سے امید کا سہارا چھین لینا اور تمہیں اعتماد سے محروم کر دینا بھی دشمن شکاری کی ایک چال ہو؟ اور میں نے آنکھیں کھول کر پیڈرو کو دیکھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ میں نے کہا کہ محسن مر گیا، رابعہ لاپتہ ہو گئی اور رضوی صاحب مستعفی ہو گئے ہیں۔ تم مجھے وہ اخبارات لا کے دکھا سکتے ہو جن میں یہ سب بکواس شائع ہوئی ہے؟ کیوں نہیں؟ پیڈرو بولا، اخبارات گزشتہ ہفتے کے ہیں، گزشتہ صدی کے تو نہیں، فوراً تو پیش نہیں کر سکتا، لیکن لا دوں گا، کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے۔ یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے، میں نے بے یقینی سے کہا۔ ایک ہفتہ بے ہوش رہا میں، مجبوراً رکھا ہم نے، وہ بولا۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا اور میری نظر نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی وقت کے ساتھ ہی تاریخ بتا رہی تھی، جو واقعات مجھے یاد تھے ایک ہفتہ پرانے ہو چکے تھے۔ کیا مجبوری لاحق تھی تمہیں؟ میں نے طنز تلخ لہجے میں کہا۔ ایک مجبوری تو تم خود تھے، درد کی شدت سے چلاتے تھے تو ہمارا سونا بھی حرام کر دیتے تھے، وہ بولا۔ پھر حکم یہی تھا کہ جب تک معاملات درست نہ ہو جائیں تمہیں انٹا غفیل رکھا جائے۔ اب یہ مت پوچھنا مجھ سے کہ کون سے معاملات۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ کیا معاملات درست ہونے کا مطلب یہ تھا کہ رابعہ کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں وہ سب کی دسترس سے اور میرے وہم و گمان کی رسائی سے بھی دور ہو، اور اس کے بعد مجھ سے میرا حال پوچھا جائے کہ سکندر اعظم صاحب کہیں یہ سودا کرتے ہیں؟ ہماری ایک مٹھی میں رابعہ کی جان و آبرو ہے، دوسری مٹھی میں ہمارا کاروبار۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ہماری شرائط پر رابعہ کی واپسی یا وہ سب جو ابھی تک نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت پیڈرو نے تمہیں صرف ٹریلر دکھایا ہے، اصل فلم اس سے کہیں زیادہ صبر آزما، لرزہ خیز اور عذابناک ہے۔ اور اگر وہ سب کچھ ہو چکا تھا جو پیڈرو نے مجھے بتایا تھا تو اور کیا ہوگا؟ انہی رشتوں کی تقدیس تو میرے پاؤں کی زنجیر تھی۔ اکیلے آدمی کا جینا کیا اور مرنا کیا؟ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ تو موت سے کون کافر ڈرتا ہے جو ایک ہی بار آنی ہے؟ آدمی دوسروں کے لیے جینا چاہتا ہے، کبھی اپنے بیوی بچوں کے لیے، کبھی والدین کی زندگی کے لیے، ان کے لیے جو اس کی ذات کو پیار دیتے ہیں اور پھر اس کے پیار سے سہارا پاتے ہیں، دوستوں کے لیے اور محبت سے اپنا سمجھنے والوں کے لیے۔ دشمنوں کے لیے کون جیتا ہے؟ وہ مرتا ہے یا مر جاتا ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کی زندگی میں ہلا نہیں آتا اور کوئی آنکھ نم نہیں ہوتی۔ میں کنوتی ہو رہا تھا اور میرے خیالات بھٹکنے لگے تھے۔ میرا ذہن اس حقیقت سے گریز پاتا کہ میں جینے کے سارے سہاروں سے محروم ہو چکا ہوں۔ ماں کی ممتا اور بہن بھائیوں سے خون کا رشتہ ہوش سنبھالنے سے قبل ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن وقت اپنی یاد کا ناسور چھوڑ گیا تھا۔ وزیران کی موت کا زخم ہنوز تازہ تھا اور اس کی پرعلم زندگی کا انجام مجھے خون رلاتا تھا۔ میں ایک مشن لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور یہ مشن تھا انہیں سزا دینے کا اور دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا، جو وزیران کے ہی نہیں اور بھی بہت سے بے گناہ کے قاتل تھے۔ ان میں سلامت شاہ تھا، منشی بندے علی عرف مانچو تھا، اس کی نابینا اور لبے گور بیوی تھی، رابعہ کی ماں تھی، اور ایک بوڑھا گورکن تھا جسے ہسپتال میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی موجودگی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں شہلا کی ماں تھی، غلام علی اکاؤنٹنٹ تھا جس نے تمام عمر ایماندار رہنے کے جرم کی سزا پائی تھی اور نیکی کا ایک قرض اتارتے ہوئے مارا گیا تھا۔ مرنے والے ڈی سلوا سے لے کر زرداد جیسے غریب آدمی تک ان گنت لوگ تھے جن کی حقیقت بساطِ حیات پر پیادے، فیل یا وزیر کی تھی۔
ان کی جگہ نئے مہرے آ گئے تھے اور بازی تمام ہونے تک نہ جانے کتنے ہوں گے جو میر محمد اور اس کی بیوی کی طرح مٹ جائیں گے، کبھی ادھر سے مارے جائیں گے تو کبھی ادھر سے، کیونکہ دونوں طرف کے شکاری اپنی اپنی کامیابی کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ لیکن اب محسن بھی مر چکا تھا اور رابعہ میرے کیے کی سزا پا رہی تھی، جو اس نے پہلے کئی بار پائی تھی، لیکن میری خاطر اس نے ہر ستم جھیلا تھا اور ہر انسانیت سے ظلم برداشت کیا تھا۔ اب انکل رضوی کی ساری زندگی کی اصول پرستی، فرض شناسی اور ایمانداری میری وجہ سے حق میں مل گئی تھی۔ یہی ان کی متاع غرور تھی جو مجھ سے تعلق رکھنے کی پاداش میں بدنامی کی سند بن گئی۔ ہے کہاں روزے مکافات اے خدائے دارو گیر، یہی سب تو میرا سہارا تھے۔ اگر میں اکیلا رہ گیا ہوں تو جیت کے میں کیا کروں گا؟ میری جیت پر خوش ہونے والا کون ہوگا؟ کامیابی مجھے کیا دے گی اور ناکامی میرا کیا لے گی؟ بہتر ہے میں اس کھیل کو ختم کر دوں، اپنی شکست مان لوں، سارے معاملات یوم حشر پر اٹھا رکھوں۔ جب انصاف بہرحال ہوگا، وہاں میدان عدل کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری آنکھیں اشک فشاں ہیں۔ لاشعور کا خوف اب شعور پر غالب آ رہا تھا اور میری آنکھیں محسن کو دیکھ رہی تھیں۔ یادوں کا سلسلہ بڑا دراز تھا، لیکن اب عمر گزشتہ انہی یادوں کا ایک قبرستان تھی جس میں ہر تاریخ ایک کتبہ بن گئی تھی۔ گڑی ہیں کتنی سلیبیں میرے دریچے میں، محسن اور میں کہاں کہاں یہ نقش چھوڑ آئے ہیں۔ اس راستے پر جو گھر سے اسکول تک پھیلا ہوا تھا اور جس پر ہم بستے گلوں میں لٹکائے برسوں آتے جاتے رہے، اس وقت کی راہ گزر پر جو 7 سمندر پار ولایت کے عہدے طالب علمی تک پھیلی ہوئی ہے، شب و روز کے واقعات، ہر واردات قلب و نظر، زندگی کی فتوحات کے کامران لمحے، ناکامیوں کی دل شکستگی کے صدمے، وہ سب کچھ رزق حق ہوا۔ محسن بھی مٹی کا ایک ڈھیر رہ گیا ہے جس پر پھول خشک ہو چکے ہیں اور اس کا جیتا جاگتا ہنگامہ خیز ناقابل شکست نظر آنے والا وجود ڈھانچہ بن رہا ہے، مٹی میں مل رہا ہے اور حشرات الارض کا رزق ہو گیا ہے۔ صرف میں زندہ ہوں، اپنی آرزو انتقام پر سب کو قربان کر دینے والا خود غرض انسان۔ تم رو رہے ہو؟ پیڈرو کی ہنسی نے مجھے پھر متوجہ کیا۔ اس کے انداز میں تمسخر کے ساتھ حقارت تھی۔ تم مجھ پر ہنس سکتے ہو، میں نے کہا، لیکن انگریز ایک بات کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آخری بار کون کس پر ہنستا ہے اور کون کس کو روتا ہے۔ یہ دوسری بات میری ہے، میں تم سے کسی قسم کی رعایت کا طلبگار نہیں، تم کو اس سے زیادہ رعایت دی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پیڈرو بولا، تم مجھے اتنا تو بتا سکتے ہو کہ میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا، تم اسی زمین پر ہو، انسانوں کی دنیا میں۔ وہ بولا، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ تم عالم ارواح میں نہیں پہنچے؟ یہ اچھا خاصا آرام دہ مکان ہے، تمہاری ضرورت کا خیال رکھا جا رہا ہے، ڈاکٹر تمہیں صبح شام دیکھنے آتا ہے، سگریٹ، چائے یا کافی کی خواہش ہے تو بتا دو، میں منگوا دیتا ہوں۔ یہ مکان کس کا ہے اور مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ اس کا انحصار حالات پر ہے، پیڈرو نے کہا۔ ابھی تو تم خود بھی اس قابل نہیں ہو کہ کہیں جا سکو، چنانچہ صرف میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ جان کے کیا کرو گے کہ مکان لاہور میں ہے یا شیخو پورہ میں، اور کس گلی محلے میں ہے یا کس کی ملکیت ہے؟ فرض کر لو یہ مکان میرے باپ کا ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں تمہارے کسی حمایتی کے پہنچنے کی کوئی صورت نہیں۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ یہاں تم بالکل بے بس ہو، کھلی کھڑکی سے بھی تمہارے چلانے کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی، خواہ تم سارا دن گلا پھاڑتے رہو۔ میرے علاوہ یہاں ایک ملازم ہے جو گونگا ہے، پیدائشی طور پر نہیں، پہلے وہ ٹھیک تھا مگر اس سے ایک غلطی ہوئی، اس نے ایک راز کی بات سن لی اور غلط موقع پر زبان سے بک دی۔ آدمی وفادار تھا، چنانچہ باس نے نرمی سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیا، بس وہ چیز نہیں چھوڑی جس کا اس نے غلط استعمال کیا تھا۔ بچہ بھی چاقو اٹھا لے تو اسی لیے چھین لیتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال نہیں جانتا اور اس کے غلط استعمال سے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو ڈاکٹر تمہارا علاج کر رہا ہے ہمارا پرانا آدمی ہے، 50,000 روپے ماہانہ کا ملازم ہے، ہمارے احکامات کی تکمیل کرتا ہے، جو دوا یا انجیکشن دینا ہو دے دیتا ہے، جس سے منع کیا جائے وہ نہیں دیتا، فائدے یا نقصان کی فکر نہیں کرتا۔ ڈاکٹر اسی وقت کمرے میں داخل ہوا، نہ جانے اس نے اپنی گاڑی کہاں کھڑی کی تھی، باہر مکمل سکوت تھا۔ وہ گاڑی اندر لاتا تو میں آواز صاف سنتا۔ ایسے ڈاکٹر جو صرف ایک مجرموں کے گروہ سے ہر ماہ 50,000 روپے وصول کر لیتے ہوں، دیگر ناجائز ذرائع اختیار کر کے بھی 50,000 تو یقیناً کما لیتے ہیں، اور 1,00,000 ماہانہ کی آمدنی والا ڈاکٹر جوتیاں نہیں چٹکاتا پھرتا۔ اس کے پاس 1، 2 یا 3 شاندار گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ غالباً وہ گاڑی کو دور چھوڑ کے آیا تھا تاکہ کوئی اسے یہاں آتا نہ دیکھے۔
تاہم اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی تھی کہ سڑک اس گھر سے بہت دور نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ 40 سال سے زائد عمر کا آدمی لگتا تھا جس کی صورت کو اس کے اعمال نے مسخ کر دیا تھا۔ پیسے کی خاطر نہ جانے اس نے کتنے انسانوں کے جسم میں زہر اتارا تھا اور کتنے جسموں سے روح کھینچ لی تھی۔ وہ اس مقدس پیشے کے نام پر کلینک کا بدنما ٹیکا تھا۔ اگر اس کے مذموم کاروبار کی خبر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو ہو جاتی تو اس کا پریکٹس لائسنس منسوخ ہو جاتا اور شاید اس کی ڈگری بھی۔ اسے عام مجرموں کی طرح عدالت میں پیش کیا جاتا اور عام قاتلوں کی طرح پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گا میں نے اس کے معائنے کے بعد کہا۔ جب ہم چاہیں گے، وہ بولا۔ ابھی تو دائیں ٹانگ ٹھیک نہیں، اس کے بعد بائیں ٹانگ خراب ہو سکتی ہے۔ بائیں ٹانگ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے برہمی سے کہا۔ کچھ ہوا تو نہیں مگر ہو سکتا ہے۔ ایک تم نے خود توڑی تھی، کیا دوسری ہم نہیں توڑ سکتے؟ ایسے اس نے اپنا ہاتھ میری بائیں ٹانگ پر ہتھوڑے کے انداز میں مارا۔ تم واقعی ڈاکٹر نہیں جلاد ہو، میں نے کہا۔ اگر تم نے میری ٹانگ توڑی تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ اچھا، وہ میرے مذاق سے محظوظ ہو کے ہنسا۔ تم سے پہلے میرا واسطہ بڑے ٹارزن اور رستم قسم کے بدماشوں سے پڑ چکا ہے جو تم سے زیادہ ہٹے کٹے تھے اور میرا سرما کر سکتے تھے، لیکن صرف ایک گولی کھا کے مر گئے۔ ایک چھوٹے سے انجیکشن نے ان کو چت کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور ایسے کتنے ٹارزن اور رستم چت کر چکے ہو تم پہلوان؟ میں نے تن سے کہا۔ اس کا حساب نہیں رکھا میں نے، وہ جھک کر بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، ورنہ ضرور بتاتا۔ ذرا سی دیر کے لیے اس کا شیطانی سر میرے بہت قریب آ گیا، اتنا قریب کہ میں چاہتا تو اس کی گردن دبوچ لیتا اور اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ ابھی اس نے میرے روبرو اعتراف کیا تھا کہ وہ بے حساب قتل کر چکا ہے، اور یہ اعتراف اس نے بالکل بے خوفی سے اور کسی دباؤ کے بغیر کیا تھا، کیونکہ وہ کسی عدالت میں نہیں تھا، کسی ایسے شخص کے سامنے بیان نہیں دے رہا تھا جو بعد میں اس کے خلاف گواہی دے سکے، اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن وہ قاتل تھا اور اتنے قتل کرنے کے بعد اسے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ چشمے زدن میں میرا ہاتھ گھوما اور اس کی گردن پر پڑا۔ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی اور ڈاکٹر کا جسم بے جان ہو کے زمین پر گر گیا۔ چند سیکنڈ تک پیڈرو بے یقینی کے عالم میں منجمد بیٹھا رہا۔ خوف اور حیرت نے اسے مفلوج کر دیا تھا اور اس کی آنکھیں بے حس و حرکت جسم پر ٹھہر گئی تھیں۔ پھر وہ ایسے اچھلا جیسے کرسی میں 11,000 وولٹ کا کرنٹ آ گیا ہو۔ خبیث، وہ چیخ کر بولا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے سکون سے کہا۔ میں نے ایک قاتل کو سزائے موت دے کر انصاف کے تقاضے پورے کر دیے۔ یہ سزا تو اسے بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ پیڈرو نے زمین پر پڑے ہوئے ڈاکٹر کی لاش کو بازوؤں میں اٹھایا تو اس کی کھوپڑی گردن سے مولک ہو کے جھولنے لگی۔ جب پیڈرو نے اسے صوفے پر ڈالا تب بھی اس کا سر مضحکہ ہے اس طور پر جھول رہا تھا۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ انصاف تمہیں کتنا مہنگا پڑا ہے، پیڈرو ہانپتے ہوئے غرایا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا اور آنکھیں انگارے بن گئی تھیں۔ اگر اسے واضح احکامات نہ ہوتے کہ مجھے غضن نہ پہنچے تو یقیناً مجھے قتل کر دیتا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کہا۔ ویسے تو ڈاکٹر کہلانے والے اس پیشہ ور قاتل کو دنیا کی کسی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش کرنا ناممکن تھا۔ عدالت ثبوت اور شہادت مانگتی ہے اور تم نے کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر اسے قتل کر دیا، منصف کی اولاد، پیڈرو چلایا۔ مجھے ثبوت و شہادت کی ضرورت نہیں تھی، میں نے کہا۔ تم اس کے متعلق پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے۔ خود اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ جتنے قتل وہ کر چکا ہے اس کا حساب بھی یاد نہیں۔ ایسے تو کوئی جج اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں مار سکتا، خواہ اس نے قتل ہوتے دیکھا ہو۔ جج اپنے عہدے اور حفظ مراتب، شرائط ملازمت اور قانونی پابندیوں کے باعث مجبور ہوتا ہے، میں نے کہا۔ میں مجبور نہیں تھا۔ اگر میں اس شخص کو زندہ چھوڑ دیتا تو یہ جرم ہوتا، یہ نہ جانے اور کس کس کی جان لیتا۔ پیڈرو نے مجھے ایک گندی گالی دی۔ ڈاکٹر کی موت نے اسے مشتعل ضرور کیا تھا لیکن اتنا پاگل نہیں کیا تھا کہ اب وہ میرے قریب آنے کا خطرہ مول لیتا۔ اس نے کرسی اٹھا کے میری ٹانگ پر ماری۔ میں اچھلا اور درد کی ٹیسوں سے تڑپ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ٹانگ کی وہ ہڈی جس میں بال تھا ٹوٹ کے الگ ہو گئی ہے، لیکن کرسی کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر لگی تھی۔ اب کرو انصاف۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان مجھے پھر گالی دی اور کرسی کو سر سے اوپر اٹھا کے پھر وہیں مارا۔ ضبط کرنے کے باوجود میری چیخ نکل گئی اور میری آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو آ گئے۔ میرا سارا جسم کانپنے لگا۔ میرے ساتھ انصاف کرو، پیڈرو چیخا اور اس نے تیسری بار کرسی اٹھائی۔
اگر اس کی وحشت بڑھ جاتی تو وہ براہ راست میری ٹانگ کے مضروب حصے پر وار کر دیتا یا شاید کرسی میرے سر پر دے مارتا۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بھی میرے ذہن نے سوچنا بند نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کو چوتھی بار کرسی اٹھاتے دیکھا اور اس وقت اچانک مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں الٹے ہاتھ کے بل پر اٹھا اور میں نے کرسی کو بائیں ٹانگ ماری۔ یہ ضرب کی شدت تھی یا تصادم کی قوت کہ کرسی ٹوٹ گئی اور پیڈرو جو اس جوابی کارروائی کے لیے تیار نہ تھا جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ وہ کچھ دیر اسی جگہ پڑا ہامتا رہا جہاں پہلے ڈاکٹر پڑا تھا۔ اس کی دیوانگی کا دورہ ختم ہو گیا تھا۔ تم سے میں بعد میں سمجھوں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور ایک دروازے سے ساتھ والے کمرے میں چلا گیا جہاں ٹیلی فون تھا۔ میں اسے کسی سے باتیں کرتے سنتا رہا۔ وہ اس حادثے کی رپورٹ اپنے الفاظ میں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا تو مجھے ریسیور کو کریڈل پر رکھنے کی آواز سنائی نہیں دی اور تب مجھے خیال آیا کہ میں نے نمبر ڈائل کرنے کی آواز بھی کہاں سنی تھی۔ وہ یقیناً ریڈیو ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا تھا۔ کس سے اور کہاں اس کا اندازہ مجھے نہ ہو سکا۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو بظاہر انسان ہی تھا کیونکہ اس کے 2 ہاتھ پیر تھے، ناک، کان اور آنکھیں بالکل انسانی تھیں، لیکن دیگر بہت سی صفات میں وہ آدمی نہیں تھا۔ مثلاً قد و قامت، جسامت اور وزن میں وہ گوریلا تھا۔ آدمی اگر حیوان ناطق ہے تو وہ صرف حیوان تھا کیونکہ پیڈرو کے بیان کے مطابق وہ زبان جس کا اس نے غلط استعمال کیا تھا کاٹ دی گئی تھی۔ اب وہ بولنے کی کوشش میں حلق سے بے معنی اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا اور اپنا مفہوم اشاروں کی مدد سے واضح کرتا تھا۔ معلوم نہیں اس کے کانوں میں کیا سرجری کی گئی ہوگی کہ وہ سماعت سے بھی محروم ہو گیا۔ ان جیسے سفاک لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ 6.5 فٹ سے زیادہ قد کا آدمی تھا اور اس کی گردن کسی سانڈ سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گولائی شانوں سے نیچے اتنی زیادہ تھی کہ ان کا موازنہ میں اپنی ٹانگوں سے کر سکتا تھا، لیکن وہ صرف گوشت کا انبار نہیں تھا، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں اور جسم کے پٹھے چڑھے ہوئے تھے اور اس کے ورزشی بدن کی غیر معمولی قوت کے مظہر تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر الف لیلوی کہانیوں کے جن اور دیو یاد آئے اور وہ فلمیں یاد آئیں جن میں ہرکولیس، ٹارزن اور سمپسن کے کردار تھے۔ جب پیڈرو نے اسے مخاطب کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام سمپسن ہی ہے۔ پیڈرو نے اسے اشاروں کی زبان میں سمجھایا کہ میں نے کیسے ہاتھ مار کے ڈاکٹر کی گردن توڑ دی ہے اور وہ میری طرف بڑھا۔ میری روح فنا ہونے لگی۔ وہ دیوزاد مجھے کسی کھلونے کی طرح اٹھال کے اچھال سکتا تھا اور دیوار پر مار مار کے میرے جسم کے چیتھرے بکھیر سکتا تھا۔ دفاع کی واحد صورت یہی رہ گئی تھی کہ کمزوری کے باوجود میں جوڈو کراٹے کے فن کی ساری مہارت کو بروئے کار لاؤں اور جیسے بھی ہو اس گوریلے کے بازو توڑ دوں یا اس گونگے بہرے جانور کو اندھا بھی کر دوں۔ پیڈرو چند سیکنڈ میرے رد عمل سے محظوظ ہوتا رہا، پھر اس نے اپنے حکم کے غلام کو روک دیا۔ سمپسن، اس نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی طرف اشارہ کیا جس پر ڈاکٹر کی لاش کامل بے حسی کے ساتھ پڑی تھی۔ وہ بعد میں، پہلے یہ، اس نے ہاتھوں کی مدد سے واضح کیا کہ اس دیوزاد کو کیا کرنا ہے۔ اس نے سمپسن کو سمجھا دیا کہ ڈاکٹر کو باہر لے جا کر گاڑ دے۔ اچھا کیا جو تم نے اس گوریلے کو روک دیا، میں نے پرسکون رہتے ہوئے کہا، ورنہ خود تمہیں ایک کی بجائے 2 لاشیں دفن کرنا پڑتی۔ ڈاکٹر کو تو اٹھایا جا سکتا تھا، اس حیوان کو کیسے لے جاتے تم؟ کرین کی مدد سے۔ اس کی قبر کے لیے گھڑا بھی موت کے کنویں جتنا چاہیے۔ سمپسن اپنے آقا کا اشارہ پا کے لوٹ گیا تھا، لیکن میری بات سے پیڈرو کو پھر طیش آ گیا۔